اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ مبارکہ، اس کا آج انشاءاللہ عز و جل رکوع نمبر 33 ہم تلاوت کریں گے۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِيَّةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَّةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ رکوع نمبر 33 میں جو بھی واقعات اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں واجب الاحترام، وہ ہمارا سلسلہ رکوع نمبر 32 کے اندر شروع ہے۔ رکوع نمبر 32 سے ہی تسلسل ابھی جاری ہے، ابھی وہ واقعہ وہ بات ختم نہیں ہوئی جو حضرت طالوت علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی۔ اس میں رکوع نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، پھر جب طالوت اپنی فوجوں کے ساتھ، جنود یہ لشکر کو کہتے ہیں، فوجوں کو کہتے ہیں، اور طالوت کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب طالوت اپنی فوجوں کے ساتھ روانہ ہوا، قال تو اس نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہرین، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے۔ مبتلی ابتلا سے، ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں، اور تم کو یعنی تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے۔ فمن شاربا منہ، تو جس نے پانی پیا اس سے، تو فلیسا منی، تو وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ، اور جس نے نہ پیا تو فإنہ منی، تو یقیناً وہ میرے ساتھیوں میں سے ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر جس نے بھر لیا، اغترف غرفۃ ایک چلو بھر، بیدہ اپنے ہاتھ سے، ہاتھ میں صرف ایک ہاتھ میں جب ہم چاروں انگلیوں اور ایک انگوٹھے کو آپس میں ملاتے ہیں تو وہ چھوٹا سا ایک گول سا حصہ جو ہاتھ کی ہتھیلی میں بن جاتا ہے، تو اتنا پانی جتنا ایک ہاتھ میں آ جائے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے ہاتھ میں ایک چلو برابر پانی جس نے بس بھر لیا، اتنا پانی بس لینا ہے، اتنا پانی بس پینا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ، تو سب نے اس سے پانی پیا، اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، لیکن چند لوگ تھے، صرف قلیلاً چند لوگ، تھوڑے لوگ جنہوں نے نہیں پیا تھا۔ فَلَمَّا جَاوَزَاهُ، پھر جب انہوں نے عبور کیا اس کو یعنی نہر کو، تو جب انہوں نے اس کو عبور کیا، ہوا والذین آمنوا معہ، تو جو طالوت نے، یعنی ہوا سے یہاں پر مراد ہے وہ، یعنی کہ حضرت طالوت علیہ السلام کی اور ان کے لشکر کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے جب اس نہر کو عبور کیا تو والذین آمنوا معہ، اور ان کے وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے ایمان والے، تو حضرت طالوت نے اور ان کے جو ایمان والے لوگ تھے جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے، انہوں نے جب اس نہر کو عبور کیا تو قالو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم، تو آج تو ہمارے میں طاقت ہی نہیں ہے لڑائی کرنے کی، جنگ کرنے کی، بھی جلود کے ساتھ، وہ جنود ہی اور اس کے لشکر کے ساتھ، اس کی فوج کے ساتھ۔ قال الذین یظنون، تو مگر ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کا ایمان بڑا پختہ تھا، اللہ کے اوپر یقین بڑا ان کا پختہ تھا، تو وہ کہنے لگے یظنون، جو یقین رکھتے تھے، ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر
پکا یقین رکھتے تھے تو وہ کہنے لگے، انہوں نے کہا انہم ملاق اللہ، کہ ہم ضرور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں، کم من فیاتن قلیلاتن، کہ کئی بار، کتنی بار ہم نے دیکھا ہے کہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں، فیاتن قلیلاتن چھوٹی جماعتیں، غلبت غالب آئی ہیں، فیاتن کثیراتن بڑی جماعتوں کے اوپر، کہ ہم نے کتنی دفعہ دیکھا ہے کہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آئی ہیں باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، واللہ مع صابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب جالوت اور اس کی فوجیں سامنے آ گئیں تو کالو کہنے لگے کون؟ حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے جو فوج کے لوگ تھے، لشکر کے لوگ تھے، وہ کہنے لگے ربنا، اے ہمارے پروردگار، افریغ علینا صبرن، کہ ہمارے اوپر صبر اتار دے، وثبت اقدامانا، اور ہمارے قدموں کو جمائے رکھنا، ہمارے قدموں کو ثابت رکھنا، یعنی ہمیں ثابت قدم رکھنا، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان کافر لوگوں کے اوپر ہماری مدد کرنا، اللہ ہمیں فتح دینا۔ یہ انہوں نے دعا کی ہے ہاتھ اٹھا کر، اس کی تفسیر ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فَهَزَمُوهُم، پھر انہوں نے جو جالوت کا لشکر تھا، ہم ان کو، یعنی جالوت کے لشکر کو شکست دی، بے اذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ وقاتل داؤد و جالوت، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِکْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت، ملک بادشاہی یعنی حکومت یا سلطنت، اور حکمت دانائی عطا فرمائی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اس کو سکھا دیا جو چاہا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر اللہ تعالیٰ دفاع نہ کرتا، اللہ تعالیٰ نہ بچاتا، بعضهم ببعض لفسدت الارض، کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے نہ دفاع کرتا، نہ ان کو بچاتا، تو اللہ کہتا ہے یہ زمین برباد ہو جاتی، یعنی اس میں وہ فساد برپا کر دیتے۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اور لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل، بڑے فضل و کرم والا ہے، علی العالمین، سارے جہانوں کے اوپر۔ تل کا آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا، جو ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، علیہ کا، تیری طرف، یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے یہ صیغہ استعمال کیا ہے، کا، تیری طرف، تو یہ صیغہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ بالحقی، حق کے ساتھ، یعنی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب، ہم یہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی آیتیں ہیں نا، یہ ہم آپ کے اوپر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ پارہ نمبر 3 شروع ہو رہا ہے، تِلْكَ الرُّسُولُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ فرماتے ہیں یہ سب رسول، تِلْكَ الرُّسُولُ، یہ سب رسول، ان کو ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے۔ مِنْهُم مَّن كَلَّمَ اللہ، اللہ کہتے ہیں ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے ہیں۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دی ہیں۔ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے بے روح القدس، روح القدس حضرت جبرائیل امی علیہ السلام، ان کا نام ہے روح القدس، یا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس پاکیزہ روح کے ذریعے ہم نے مدد فرمائی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، تو نہ لڑتے جھگڑتے وہ لوگ، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد جو ان رسولوں کے پیچھے آئے بعد میں، تو اللہ کہتا ہے جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں۔ وَلَا اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ، اور اللہ فرماتا ہے لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ، ان میں سے کوئی ایمان کے اوپر رہا، آمانہ ایمان کے اوپر رہا، وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ، اور کوئی ان میں سے کافر ہو گیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مَقْتَتَلُوا، تو یہ نہ لڑتے جھگڑتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ یفعل، وہی کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 33۔
33 اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی آج پارہ نمبر 3 بھی شروع ہو جائے گا، اور رکوع نمبر 33 کی جو آیت نمبر 249 249 ہے، جو اس میں بیان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ رکن نمبر 32 کا ہی تسلسل ہے جو ابھی تک جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک 30 سالہ نوجوان طالوت نامی، ان کو بنی اسرائیل کی قوم میں حضرت سموئیل علیہ السلام کا اس وقت زمانہ تھا، تو یہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی، یہودی قوم تھی، ان کے اوپر ان کو طالوت کو سردار مقرر فرما دیا تھا، اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تبرکات والا صندوق بھیجا تھا، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون سے وابستہ جو تبرکات تھے وہ اس کے اندر بھرے ہوئے تھے صندوق کے اندر، اور اللہ نے ان کے اوپر وہ فرشتوں کے ذریعے سے اتارا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو یہ منصب کسی دولت کی وجہ سے نہیں دیا تھا، ہم نے پڑھا رکوع نمبر 32 کے اندر، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم اور شجاعت کی وجہ سے یہ سرداری عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو منصب اور عہدہ تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی روح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ پاک پروردگار جل جلالہ نے جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بادشاہی عطا فرما دے اپنی قدرت سے۔ تو اب آیت نمبر 249 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب طالوت عمالقہ کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے ہمراہ بنی اسرائیل کی فوج تھی، راستے میں ایک نہر پر سے گزر ہوا، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ممکن ہے وہ دریائے اردن ہو۔ تو اب حکم ملا کہ تمہارا امتحان لیا جائے گا، اور وہ امتحان یہ ہے کہ اس نہر سے پانی پینے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، جس نے پانی پیا وہ میرا سپاہی نہیں ہوگا۔ تو ہاں، اگر یعنی کہ تمہیں پیاس کی شدت ہو تو ایک چلو بھر کر پی لو بس اپنے ہاتھ میں، تو بس اس سے زیادہ نہیں۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی، سب پانی کے اوپر ٹوٹ پڑے اور خوب انہوں نے سیر ہو کر پانی پیا سوائے چند لوگوں کے، اور یہی چند لوگ تھے جو کامیاب رہے تھے، اور صحیح روایات کے مطابق ان کی تعداد 313 تھی۔ وہ جو قلیل تعداد میں جو لوگ بچ گئے تھے، جو ایمان والے تھے، جو اس بات کے اوپر پھر قائم رہے تھے، اور انہوں نے ایک چلو بھر پانی کے سوا پانی نہیں پیا تھا، ان کی تعداد 313 بتائی جاتی ہے۔ تو باقی ہزاروں کی تعداد میں جو لشکر تھا، فوج تھی طالوت کے ساتھ، تو انہوں نے اس لشکر سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، کیونکہ ان میں جنگ کرنے کی، لڑائی کرنے کی بالکل ان میں طاقت ہی نہیں رہ گئی تھی۔ اب طالوت نے اپنے ان گنتی کے جو لوگ تھے ان کو لے کر جالوت کی طرف جب وہ روانہ ہوئے، تو جب انہوں نے جالوت کے لشکر کی بہت بڑی تعداد دیکھی اتنی، تو وہ سب گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ جالوت کا اتنا بڑا لشکر ہے تو اس کے ساتھ تو جنگ کرنے کی ہمارے میں طاقت ہی نہیں ہے۔ لیکن ان میں ایسے بھی ایمان والے تھے جنہوں نے ان کی ہمت بندائی اور کہا کہ اس سے پہلے بھی ایسے واقعات، کتنے اس طرح کے واقعات گزرے ہیں کہ چھوٹی سی جماعت نے بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کی مدد فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد فرما کے تو جو کافر قوم تھی یا ظالم جو لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے شکست دی تھی۔ آیت نمبر 250 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب طالوت اور ان کے ساتھی جنگ کے میدان میں نکلے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے انہوں نے ہاتھ پھیلائے اور اپنے لیے صبر کی دعا کی، پھر دشمن کی شکست کا بھی سوال کیا۔ اس سے تمام واجب الاحترام ایک بات تو ثابت ہے، اور وہ آپ غور فرمائیے کہ مومن کے پاس سب سے زیادہ مؤثر اور بڑا جو ہتھیار ہے وہ دعا ہے، جس کا اس کے دشمن کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ہی نہیں دشمن کے پاس اس کا جواب، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے۔ آیت نمبر 251 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے جالوت اور اس کے لشکر کو شکست ہو گئی، اور پھر عمالقہ کا جو سپہ سالار جالوت تھا اس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھر مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ حالانکہ اس وقت جب حضرت داؤد علیہ السلام اس لشکر کے اندر جو موجود تھے تو کہتے ہیں کم سن تھے اور بیمار بھی تھے، لاغر بھی تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ انہوں نے جالوت کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے قتل کر دیا۔ اسی آیت 251 میں واجب الاحترام ہمیں بہت بڑا درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب ظالم کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ظلم کی روک تھام کے لیے ایک اور قوم کو پیدا کر دیتا ہے، اور اس قوم کے ذریعے سے ظالم کے مظالم کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنی دانائی سے، اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ اگر طاقت کا توازن قائم نہ رکھے تو سوچئے سرکش اور جو ظالم لوگ ہیں وہ تو بستیوں کی بستیاں ویرانی میں بدل دیں، ویران کر دیں وہ تو، اور انسان کو کہیں سکھ کا سانس لینا نصیب نہ ہو، سکھ کا کیا ان کو زندگی بھی جینا نصیب نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ہر ظالم فرعون کی سرکوبی کے لیے ایک موسیٰ ضرور پیدا فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 252 میں 252 میں
صاف اور واضح طور پر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیاں جو آپ کو تلاوت کر کے اور پڑھ کے سنائی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پارہ نمبر 3 کا آغاز ہو رہا ہے واجب الاحترام آیت نمبر 253 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام رسول نبوت میں تو برابر ہیں، لیکن فضائل و کمالات میں، مراتب میں، اپنے مراتب اور مقامات کے حوالے سے، معجزات کے حوالے سے، کرامات کے حوالے سے ایک دوسرے کے اوپر وہ مختلف فضیلت رکھتے ہیں، لیکن ایک ذات ایسی بھی ہے، ایک ذات پاک ایسی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا بار بار حبیب کہہ کر مخاطب فرماتے ہیں، اور جن کا نام اللہ تعالیٰ نے خود محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ تو اس ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام کمالات جلالیہ اور جمالیہ سے نوازا، اور پھر دیگر تمام انبیاء اور رسل سے آپ کو افضل فرمایا، اور وہ اعلیٰ ترین اور اکمل ترین صورت میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف پیدا فرمایا بلکہ آپ کو جب مبعوث فرمایا تو کوئی نبی، کوئی رسول ان کی ہمسری نہیں کر سکتا تھا اس وقت، جو گزر گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا بلکہ ختم نبوت کا جو تاج ہے ان کے سر کے اوپر سجایا ہے۔ تمام انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو صفی اللہ کہا، کسی کو خلیل اللہ کہا، کسی کو کلیم اللہ پکارا، کسی کو ذبی اللہ فرمایا، اللہ نے کسی کو روح اللہ کہہ کر پکارا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے، کائنات کے لیے رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت للعالمین کہہ کر پکارا، اور آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفیع المذنبین کہہ کر پکارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ غلط اور صحیح دونوں راستے میں نے تمہارے سامنے واضح کر دیے ہیں، تو اب ان میں سے ایک راستہ غلط ہے اور ایک صحیح ہے، ایک راستہ حق کے اوپر چلنے والوں کے لیے اور ایک راستہ باطل کے حوالے سے ہے، تو یہ تمہارے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو یہ انسان کے اپنے بس میں ہوتا ہے کہ اس نے راستہ کون سا منتخب کرنا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے حق اور باطل میں سے صرف حق کے راستے کو ہی منتخب کیا جائے، اور اسی ہدایت والے راستے پر ہی اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس اپنے پاک کلام قرآن مجید کی ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔